الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 سے آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ لوگو، تم اس اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تم کچھ نہیں تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کر دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے سارے انسانوں کو دعوت دی ہے ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اور اس کی وجہ یہ بتائی الذی خلقکم، کہ ایک اللہ کی ہی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، اسی نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش برسائی، اور تمہارے کھانے پینے کے لیے ہر طرح کے غلے اگائے، پھل پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو جانتے بوجھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، آخر تم کیسے اللہ کا انکار کرتے جبکہ تم اپنے وجود پہ غور کرو، تم کیا تھے؟ معمولی پانی کا ایک قطرہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا۔ ایک ماں کیا کرتی ہے زیادہ سے زیادہ؟ ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، لیکن اس بچے کی ترکیب کون بنا رہا ہے؟ پانی کے ایک قطرے سے ایک اچھا انسان ماں کے پیٹ میں کون تیار کر رہا ہے؟ ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے لیکن بیٹی ہو جاتی ہے، ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت بچہ ہو لیکن کالی بچی ہو جاتی ہے۔ تو کس نے ماں کے پیٹ میں بنایا؟ وہی رب ہے جس نے انسانوں کو وجود بخشا۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخر تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو جبکہ کبھی تم کچھ نہیں تھے، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب کا وجود پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے 4 اہم دلائل ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر فطری دلیل ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، تو کدھر اس کا چہرہ اٹھتا ہے؟ آسمان کی طرف۔ اور اس میں اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر مجبور ہے اس بات کا اقرار کرنے کے لیے کہ اس اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ دل میں نہیں، بلکہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، عرش پر ہے، فطری طور پر۔ اس فطرت کو لوگ دباتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ دل میں ہے۔ یہ صحیح عقیدہ کے خلاف عمل ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ تعالیٰ دل میں ہے، بلکہ اللہ عرش پر ہے۔ اور جب ایک انسان مجبوری میں ہوتا ہے تو فطرت اس کی جاگ اٹھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ اللہ کا دین ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا ہوا تھا تو مسلمان تھا۔ تو یہ فطرت ہے۔ دوسری دلیل جو ہے نا اللہ کے وجود کی، وہ عقل ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اللہ ہے کیونکہ ہم ہیں۔ 3 ہی احتمال ہو سکتا ہے، یا تو ہم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، یا ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، یا ہمارا کوئی بنانے والا ہے۔ 3 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا نا۔ تو پہلا احتمال کہ پوری چیزیں خود سے بن گئیں، یہ ماننے والی بات نہیں ہے، یا ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا، یہ بھی ماننے والی بات نہیں ہے۔ تو تیسرا احتمال رہا کہ ہمارا ایک بنانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الطور آیت نمبر 35 میں بیان فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ وہ بغیر کسی بنانے والے کے خود پیدا ہو گئے، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے،
یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، تو صحیح کیا رہا کہ ان کا ایک بنانے والا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسان کا ایک بنانے والا ہے۔ یہ کیمرہ جو ہماری بات کو ریکارڈ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ ویڈیو خود سے خود بن گیا، کوئی کیمرہ بنانے والا نہیں، کوئی اسے ریکارڈ کرنے والا نہیں، خود سے خود ویڈیو بن جاتا ہے، تو پاگل ہوگا۔ خود سے خود آپ تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے، کوئی آواز پہنچانے والا نہیں، تو یہ پاگل ہوگا۔ بالکل وسیع آسمان و زمین کا وجود اور اس میں ہمارا وجود، ہمارا اس دنیا میں پایا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا ایک بنانے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرعی دلیل بھی ہے کہ انبیاء اس دھرتی پر آئے ہیں جنہوں نے اللہ کے وجود کو بیان کیا، کتابیں اتری ہیں جن کتابوں میں اللہ کے وجود کا بیان تھا، تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود پایا جاتا ہے۔ اور آخری جو دلیل ہے وہ ہے حسی دلیل۔ حسی دلیل کا مطلب یہ ہوا کہ احساس اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے، خاص طور پر مظلوم ہے اور دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کس نے اس کی دعا قبول کیا؟ ہے ایک رب جو اس کی دعائیں قبول کر رہا ہو۔ اسی طریقے سے انبیاء کے معجزات ہیں۔ انسانوں نے اپنے سامنے میں دیکھا تھا کہ پہاڑ پھٹ کر کے اس سے روٹنی نکل رہی ہے۔ انسان نے اپنے سامنے میں دیکھا تھا کہ انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ خود آج کا زندہ معجزہ قرآن ہے یا نہیں زندہ معجزہ؟ ہم نے جانا نا کہ قرآن نے 5 جگہوں پر چیلنج دیا انسانوں کہ اس کے جیسے لے کر آ جاؤ، اس کے جیسے 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، اس کے جیسے ایک سورہ لے کر آ جاؤ، لیکن زبان و بیان کے ماہرین تھے، نہ کر سکے، آج بھی نہیں کر سکیں گے، قیامت کے دن تک قرآن کے جیسے ایک آیت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ معجزہ ہے، تو یہ زندہ معجزہ ہے جو انسان کے سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس رب کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، اس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ گویا کہ یہاں پر بعث بعد الموت کا بھی عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایک وقت گزارتا ہے جو امتحان کی زندگی ہے، پھر موت ہوگی اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی بھی حاصل ہونے والی ہے۔ بعث بعد الموت کا عقیدہ فطری عقیدہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں اگر انسان مجرم کو سزا دینا چاہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، اس کو کیا سزا دے گی دنیا؟ زیادہ سے زیادہ اس کو قتل کر دے گی۔ ایک آدمی کا بدلہ ملانا، 99 آدمی کا بدلہ تو رہ گیا۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو اچھا کام کرنے والا ہے، یا ایک انسان جو دنیا میں اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی، کبھی سکھ نہیں دیکھتا، تو اس کو انعام کیا ملے گا؟ دنیا میں نہیں دے سکتی دنیا اس کو انعام۔ اسی لیے ایک دن ایسا رکھا گیا ہے کہ جس میں ظالم کو پورا کا پورا بدلہ مل سکے اور مظلوم کو، تکلیف جھیلنے والے کو پورا کا پورا انعام مل سکے، اور یہی آخرت کا دن ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد ایک انسان دنیا میں بھوت وغیرہ بن کر کے آتا ہے اور انسانوں کو پریشان کرتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ ہے ایسا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ غیر قوموں کے ساتھ معاشرت اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ موت کے بعد روحیں آتی ہیں۔ اگر انسان نیک تھا تو اس کی روح علیین میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں پل رہی ہے، تو کیا جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر شب برات کی 15ویں تاریخ کا کھانا کھانے کے لیے آئیں گے وہ؟ سوچئے، یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اگر وہ برا تھا تو سجین میں ہے، فرشتوں کے قبضے میں ہے، کیا فرشتوں کو چکمہ دے کر کے وہ ہمارے گھر میں آئے گا؟ تو یہ نہایت ہی گھٹیا عقیدہ ہے، بلکہ ہندوؤں سے لیا گیا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کے پاس ایک عقیدہ ہے آواگمن، کہ انسان جب مرتا ہے نا تو مرنے کے بعد انسانی شکل لے کر کے آتا ہے، یا سزا پانے کے لیے جانوروں کی شکل میں آتا ہے، یہاں تک کہ درختوں کی شکل میں آتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی اندھ وشواس پر مبنی ہے۔ خود ان کی جو کتاب وید ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ ویدوں میں بعث بعد الموت کا عقیدہ ہے، جس کو پنرجنم کہتے ہیں، یعنی پنرجنم، دوبارہ پیدا ہونا، بعث بعد الموت۔
لیکن اس کو آواگمن کے معنی میں لیا ان کے پنڈتوں نے، اسی لیے بڑے بڑے ہندوؤں کے پنڈتوں نے اس عقیدہ کا خنڈن کیا ہے، اس عقیدہ کی تردید کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ عقیدہ صحیح ہے تو دنیا میں اچھا کام کرنے والے زیادہ ہیں یا برا کام کرنے والے زیادہ ہیں؟ بولیے، برا کام کرنے والے زیادہ ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درختوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، جانوروں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے، لیکن جانور دیکھنے کو نہیں ملتے، درخت بہت کم دکھائی دیتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عقیدہ بکواس ہے۔ اسی طریقے سے اس عقیدہ کو ماننے کا نتیجہ کیا ٹھہرتا ہے کہ ایک عورت پیدا ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پہلے جنم میں اس کی ماں تھی، دوسرے جنم میں اس کی بیوی بن جائے، ماں سے شادی کر لی ہے تم نے۔ تو یہ ساری باتیں بکواس ہیں جو صحیح عقیدہ کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدہ دیا۔ صحیح عقیدہ کیا کہتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں ایگزام کی زندگی گزارتا ہے 60 سال 70 سال، اور اسی ایگزام کا بدلہ پانے کے لیے کل قیامت کے دن وہ پیدا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر آخرت کے دن کا تو ذکر ہے لیکن قبر میں عذاب اور سزا کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذکر نہ ہونا اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ دراصل مرنے کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ موت سے ہی ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد اگر نیک انسان ہے تو قبر میں اس کو انعام ملتا ہے، برا انسان ہے تو قبر میں اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے حوالے سے بیان فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ آل فرعون تو ڈوب گئے لیکن ان کو صبح اور شام میں سزا دی جا رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ برزخی زندگی میں عذاب بھی ہے، برزخی زندگی میں نعمتیں بھی ہیں، لیکن آخری نعمت کب ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کی نعمت یا ہمیشہ ہمیش کی سزا؟ وہ مرنے کے بعد پھر جب ایک انسان اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر یا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے یا ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔